ادلکم علی اہل بیت، قرآن کا لفظ ہے، ذرا غور کرنا، یہاں بھی اہل بیت عورت کے لیے، یہاں بھی اہل بیت عورت کے لیے، تیسری دفعہ اہل بیت کا لفظ آتا ہے، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، پہلا رکوع ہے، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں یہاں پر آپ سے آیت پڑھ دی ہے، جو حافظ لوگ ہیں وہ ذرا غور کریں تو اس سے پچھلی 3 آیتیں جن کو آیات تخییر کہتے ہیں، رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے نبی کو مخاطب کر کے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما من یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتين وآتنا لها رزقا كريما وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تخییر کی آیت بیویوں کے لیے، 4 بیویاں اس وقت نبی کے گھر میں موجود ہے۔ پہلی بیوی ہے حضرت سودا، دوسری بیوی ہے ام سلمہ، تیسری بیوی ہے اما عائشہ، چوتھی بیوی ہے اما حفصہ اور 5ویں بیوی پہلے فوت ہو گئی ہے حضرت خدیجہ۔ اس کے بعد جتنی بیویاں اس کے بعد آئی ہیں نبی کے گھر میں، یہ 4 بیویاں، ان کے لیے جملے استعمال کیے قرن فی بیوتکن، انہی کے لیے استعمال کیا ان کنتن تردن اللہ، انہی کے لیے استعمال کیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، انہی کے لیے استعمال کیا اقمنا الصلاۃ، انہی کے لیے استعمال کیا آتینا الزکاۃ، انہی کے لیے استعمال کیا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ جب یہ سارے جملے ان کے لیے تو اگلا جملہ بھی ان کے لیے ہے۔ تسلسل جو بیویوں کا چل رہا ہے تو تسلسل میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، او نبی کی بیویوں، او نبی کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اندر سے ناپاکیوں کو ختم کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن کا تیسرا مقام ہے جہاں پر اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اہل بیت کا اولین مصداق، اہل بیت کا حقیقی مصداق اور اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کسی بھی آدمی کی بیوی ہوتی ہے۔ لہذا نبی کے لیے بھی اصول یہی ہے، اہل بیت کا مصداق نبی کے ازواج مطہرات ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ میں جملہ اور کہتا ہوں، ایک آدمی گاڑی میں آیا، پکوڑے لینے کے لیے کھڑا ہوا، دکان پہ اس کو ایک دوست ملا، اس نے کہا یار میرے ساتھ بیٹھو، اس نے کہا نہیں آج نہیں بیٹھ سکتا، میرے ساتھ گھر والے ہیں، میرے ساتھ گھر والے ہیں، گاڑی میں گھر والے بیٹھے، آپ اور میں اگر کسی سے سلام مصافحہ کریں اور وہ یہ کہے کہ میں نے گھر والوں کو لے جانا ہے، میں گھر والوں کو لایا ہوں، میرے ساتھ گھر والے ہیں، تو سچ سچ بتاؤ مراد کیا ہوتی ہے؟ شوہر کہے تو بیوی مراد ہوتی ہے، بیوی کہے تو شوہر مراد ہوتا ہے، گھر والا اور گھر والی مراد یہی ہے، بیویاں مراد ہے۔ اب نبی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، ہمارے نزدیک قرآن کی تفسیر پہلے قرآن کرتا ہے، پھر نبی کرتا ہے، پھر صحابی کرتا ہے، پھر تابعی کرتا ہے، پھر عرب کی لغت کرتی ہے۔ یہ 5 چیزیں قرآن کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر نبی کے فرمان کے ساتھ۔ آئیے نبی کے فرمان میں میں اس قرآن کی آیت کی تفسیر بتاتا ہوں۔ قرآن کی تفسیر تو یہ ہے کہ اس یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سے مراد حضور کی وہ بیویاں ہیں، اور حدیث کی تصدیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آقا نے چادر تانی، اس چادر کے نیچے گھر جو علی کا تھا، گھر جو علی کا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، نیچے علی ہے، نیچے حضرت فاطمہ ہے، نیچے حضرت حسن ہے، نیچے حضرت حسین ہے، ان کے اوپر چادر ڈال کے میرے آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فذهب عنہم الرجس، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب قرآن سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیویاں اہل بیت کا حقیقی مصداق ہے، اور حدیث سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیٹی بھی اہل بیت ہوتی ہے، نواسہ بھی اہل بیت ہوتا ہے، بیٹا بھی اہل بیت ہوتا ہے، داماد بھی اہل بیت ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ پتہ چلا نا، لہذا قرآن سے پتہ چلا بیویاں ہیں، اور حدیث نے آ کر متعین کیا علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے، حسن نواسہ ہے، حسین نواسے ہیں، یہ چاروں جب اہل بیت ہیں تو پھر اسی طرح فاطمہ بیٹی ہے اہل بیت ہے، تو زینب بیٹی ہے اہل بیت ہے، رقیہ بیٹی ہے اہل بیت ہے، ام کلثوم بیٹی ہے اہل بیت ہے، علی
داماد ہے، آل بیت ہے، تو پھر ہم ابو العاص اموی داماد ہے، آل بیت ہے، اور عثمان دوہرا داماد ہے تو آل بیت ہے، عثمان دوہرا داماد ہے، آل بیت ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت حسن حضرت حسین نواسی ہیں، آل بیت ہے، تو بالکل حدیث کے اشارات النص سے اور حدیث کے مصداق سے یہ پتہ چلا نواسے جب آل بیت ہے، نواسیاں جب آل بیت ہے تو پھر عثمان کا بیٹا عبداللہ بھی آل بیت ہے، حضرت زینب کی بیٹی امامہ بھی آل بیت ہے، اور حضرت ابو العاص اموی کا بیٹا حضرت علی بن ابو العاص اموی اور علی بن زینب بھی آل بیت ہے۔ پھر یہ نہ کہو نا کہ پنجتن پاک آل بیت ہے، پھر یہ نہ کہو حسن و حسین فاطمہ اور علی آل بیت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں سنی تو نے تھوڑا سا رستہ دیا شیعہ کو، تو شیعہ نے پہلے یہ کہا کہ آل بیت کا صرف یہ مصداق ہے، غور کرنا، پہلے بیت کا صرف یہ مصداق ہے، 4 آدمی اور 5ویں نبی ہے۔ جب یہ رستہ دیا اب اس نے 2 حملے کیے۔ پہلا حملہ یہ کیا نبی کے سارے دمادوں کو فارغ کر دیا، نبی کی ساری بیٹیوں کو فارغ کر دیا، نبی کے سارے نواسوں کو فارغ کر دیا۔ نبی کا بیٹا عبداللہ ہے، نبی کا بیٹا ابراہیم ہے، نبی کا بیٹا قاسم طاہر و طیب ہے، ان کو بھی فارغ کر دیا اور 4 کو آل بیت چھوڑا۔ اور پھر یہ حملہ کرنے کے بعد راستی میں دوسرا حملہ کیا، شیعہ نے دوسرا حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی آل بیت نہیں ہے، نبی کی بیویاں بھی آل بیت نہیں ہے، آل بیت ہے ہی 4 ہے۔ جو حقیقی تھے ان کو تو نکال دیا اور جو مجازی تھے ان کو شامل کر دیا، جو قرآنی مفہوم تھا ان کو خارج کر دیا اور جو حدیثی مفہوم تھا اس کو لے لیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ماننے والا وہ ہوتا ہے جو حدیث کو بھی مانے، جو قرآن کو بھی مانے۔ ہم قرآن کی روح سے پیغمبر کی بیویوں کو سب سے پہلا آل بیت مانتے ہیں اور حدیث کی روح سے ان 4 حضرات کو بھی افضل آل بیت مانتے ہیں۔ ان کے ساتھ